वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। BNP सरबराह ने भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे बांग्लादेश की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर बांग्लादेश के अवाम को मुबारकबाद। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नुमाया खिदमात पर बेगम खालदा ज़िया को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी की भी BNP रहनुमा को मुबारकबाद। बांग्लादेश की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का याद किया। बांग्लादेश के इंतखाबात में BNP ने 209 नशिस्तें हासिल कर लीं। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी सियासी कुव्वत बन गई। वज़ीर-ए-आज़म की मुत्तहिदा अरब अमीरात सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात में मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और हिमयर खान में हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। राब्ते रहने पर इत्तेफाक। कराची में काठोर के करीब खूनी हादसा, बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक। मुसाफिर कोच और वैन का रॉन्ग साइड जाने का फैसला कीमती जाने ले गया। अंसारी पुल पर मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर वक्त और फ्यूल बचाने के लिए गलत साइड पर गाड़ी लेकर चढ़ गए। मुसाफिर कोच सामने से आते ऑयल टैंकर से टकराई। ऑयल टैंकर वैन पर उलट गया। हादसे के बाद गाड़ियों में सवार कई मुसाफिर पुल से नीचे गिरे। कुछ मुसाफिरों की लाशें तो 100 फीट दूर से मिली। मुसाफिर वैन मुकम्मल तबाह हो गई। लाशें और जख्मियों को गाड़ी काट कर निकाला गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर भी जान से गया। टैंकर से गिरने वाला ऑयल सड़क पर फैल गया। हादसे के बाद रॉन्ग साइड आने वाली कोच का ड्राइवर फरार हो गया। सदर वज़ीर-ए-आज़म का हादसे पर इज़हार अफसोस। लियाकताबाद 4 नंबर के करीब वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त नहीं हो सकी। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल बनाया, आइज का भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे, हर चीज की फैसिलिटी होगी वहाँ पे। जो जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खाते भी लेके आएंगे। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में नई जेल तैयार हो रही है। बानी PTI को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मुयस्सर होंगी। नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। हमारे ख्याल में ऐसा एक बहुत मुनासिब और आला मेयार का अस्पताल जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल से सर्टिफाइड है, वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इस्लामाबाद में मौजूद है। मेरी दरख्वास्त है कि हम इमरान खान साहब का इलाज एक मरबूत और प्रॉपर तरीके से इस इदारे में करने की दरख्वास्त करें। गुज़िश्ता कई दहाइयों से हम उनके मेडिकल मामलात को जानते हैं और उनकी हिस्ट्री से बखूबी वाकिफ हैं। मेरे साथी डॉक्टर आसिम यूसुफ या मुझे या हम दोनों को शामिल किया जाए। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए। बानी PTI के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान का मुतालबा। वीडियो पैगाम में कहा बानी की आंख का इलाज शिफा इंटरनेशनल में बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इस अस्पताल में इलाज की तमाम सहूलतें हैं। मेडिकल बोर्ड में मुझे भी शामिल किया जाए। मैं बानी की मेडिकल हिस्ट्री 20 साल से जानता हूँ। आंख की बीमारी में वक्त बहुत कीमती होता है। बर वक्त और मुनासिब इलाज बीनाई की बहाली के लिए अहम है। दूसरी, आंख की बेहतरी के लिए ज़रूरी है हम टीम मिलकर काम करें। बानी की दीगर बीमारियों भी आंख की बीमारी की बुनियाद बन सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रहे हैं। जिस जगह भी कहा जाएगा इमरान खान की आंख का मुआयना कराया जाएगा। तो ये कहा ही नहीं है कि मुझे फलाना जगहों में भेजो। हमने दरखास्त दी कि डॉक्टरों को एक्सेस अलाउ करे, इलाज यहाँ अलशिफा से कराएं। सिंपल मुतालिबा ये है कि खान साहब की सेहत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।
عدالت جہاں کہے گی وہاں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا معائنہ کرایا جائے گا. جیل حکام اور عملے کی کوتاہی ہوئی تو سزا ملے گی. وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے بانی نے آنکھ میں تکلیف کی شکایت جنوری کے پہلے ہفتے میں کی. پی ٹی آئی کے بیانات حقائق کے برعکس ہیں. صحت پر سیاست بھی مجرمانہ فعل ہے. چیئرمین پی ٹی آئی برسر گوہر نے کہا حکومت سے اور کچھ نہیں صرف علاج مانگ رہی ہیں. علاج کے لیے شفا اسپتال منتقل کیا جائے. شفا اسپتال میں ہمارے ڈاکٹرز نہیں، حکومت کی نگرانی میں علاج ہوگا. ان کی فیملی ذاتی معالج کو اعتماد میں لیا جائے. علیمہ خانم نے کہا چیف جسٹس نے بانی کے علاج کی ڈیڈ لائن 16 فروری مقرر کی، لیکن 24 گھنٹے بعد بھی سپریم کورٹ کا تحریری حکم موصول نہیں ہوا. بانی پی ٹی آئی کا ذاتی معالجین کی موجودگی میں اسپیشلسٹ سے فوری طبی معائنہ ناگزیر ہے. اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا، پارلیمنٹ ہاؤس کی لائٹیں بند کر دی گئیں. تمام دروازے تاحال بند. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی بھی نہ آ سکے. دھرنے کے شرکاء اندھیرے کے باعث پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آ کر بیٹھ گئے. پی ٹی آئی اراکین نے کے پی ہاؤس کے باہر بھی دھرنا دے دیا. سینٹ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے سیل سے متعلق قرارداد مسترد. پی ٹی آئی اراکین نے پریزائڈنگ آفیسر کے ڈائس کا گھیراؤ کر لیا. رانا ثناءاللہ نے کہا جس ڈاکٹر سے کہیں گے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کروا دیں گے. 4 ماہ سے صحت کی خرابی کی بات درست نہیں. اپوزیشن لیڈر راجہ ناصر عباس نے کہا بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کو جن ڈاکٹرز کو دکھایا وہ اسپیشلسٹ ہی نہیں تھے. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے کہا بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کا مطالبہ ہے ذاتی معالجین کو معائنے کے لیے بھیجا جائے. مجبور کیا گیا تو مطالبات کی منظوری تک دھرنے سے نہیں اٹھیں گے. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا سن کر دکھ ہوا. قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو انہیں ملنے چاہیے. یہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. عدالت نے پیشی کے موقع پر شاہ محمود قریشی کی غیر رسمی گفتگو. کہا میاں محمود رشید کو طبی معائنے کے لیے اسپتال لے جانا تھا لیکن نہیں لے جایا گیا. اپوائنٹمنٹ کے باوجود یاسمین راشد کو اسپتال نہیں لے جایا گیا. مجھے پولیس سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اسپتال نہیں لے جایا جا رہا. میں اس سارے معاملے کا قصوروار حکومت پنجاب کو ٹھہراتا ہوں. اس وقت شدید تکلیف ہوئی جینوئن اس کو ایڈریس کر لیا گیا اور آج بھی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے عمران خان صاحب کی وہ ان کا حق ہے. ان کو ملے گا، منومن ملے گا، ان کی سیٹسفیکشن کے حساب سے ملے گا. عمران خان جب تک جیل میں ہے یہ سب پی ٹی آئی والے اقتدار میں ہیں. وہ اب مفروضے کے طور پہ واپس آ جائیں گے، وہ سڑک پہ آ جائیں گے پی ٹی آئی والے. بانی پی ٹی آئی کا جو حق ہے منوان ملے گا. چیف جسٹس جو حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کی بینائی 15% ہے تو اس پر میڈیکل رپورٹ تو نہیں آئی. سینیٹر فیصل وارڈا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی جب تک جیل میں ہے پارٹی اقتدار میں ہے. پی ٹی آئی جلد پارلیمانی کمیٹیوں میں واپس آئے گی. رانا ثناءاللہ نے کہا ہمیں پتا تھا یہ بانی کی صحت پر سیاست کر رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی بنیادی وجہ سے ہے جس کے باعث اپوزیشن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی. 8 فروری کی پہیہ جام کی کال تو مکمل ناکام ہوئی. سہیل آفریدی نے بھی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے پورا پاکستان گھوما. یہ پھر نیا بہانہ بنا رہے ہیں. بھارتیوں پر پاکستانی اسپنر عثمان طارق کا خوف سوار. بھارتی پریزنٹر بھرپور کوشش کے باوجود بھی عثمان طارق کا ایکشن غلط ثابت نہ کر سکے. سابق بھارتی امپائر نے کہا آئی سی سی قوانین کے مطابق عثمان طارق ایکشن قانونی ہے. ان کے ایکشن میں کوئی مسئلہ نہیں. بڑے مقابلے کی بڑی تیاری. 2 دن آرام کے بعد پاکستانی ٹیم نے ٹریننگ شروع کر دی. پاک بھارت ہائی وولٹیج مقابلہ اتوار کو شیڈول. پاکستان نے اپنے پہلے دونوں میچز میں کامیابی سمیٹی ہے.
اگر عثمان طارق غلط ہے نا تو جو لگان مووی جس نے بنائی تھی وہ مووی غلط بنی تھی. اس میں بھی تو تھا ایک بولا ایسا. ابھی تو وہ اگینسٹ انڈیا کھیلا ہی نہیں ہے شعیب. ایگزیکٹلی. تو ابھی سے وہ یہ حالت ہے انڈیا کی. اتنی میڈیا پہ بات صحیح تجمل کی نہیں ہوئی جتنا انڈیا پاکستان کے خلاف وہ کھیلا ہے. اب اس کی ہائپ اتنی بن گئی ہے ابرار اور یہ جو گیم میں واپس لا سکتے ہیں. عثمان طارق سے بھارت ابھی سے گھبرا رہا ہے. عثمان طارق کا بالنگ ایکشن غلط ہے تو لگان فلم بھی غلط ہے. سابق کرکٹر باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران اکمل نے کہا اتنی بات سعید اجمل کی نہیں جتنی عثمان طارق کی ہو رہی ہے. عثمان طارق پر بھارت چانس نہیں لے گا. ابرار اور عثمان میچ ونر ہو سکتے ہیں. اداکارہ مزنہ وقاص بنی مہمان ہر لمحہ پرجوش کی. مصطفیٰ چودھری نے خواجہ آصف کا روپ دھارا. عادی نے چٹکلوں سے سب کو ہنسایا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے. ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹرز اور ایم این ایز کو قانون سازی کا حصہ بننے سے روک دیا گیا. ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے اراکین کو ہدایت کی ہے معاملات طے ہونے تک کسی ترمیم یا بل کا حصہ نہیں بنیں گے. صدر زرداری نے شہباز شریف کے سامنے کھل کر پارٹی کے خدشات رکھے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے صدر آصف علی زرداری سے کچھ اہم بلز کا حصہ بننے کی درخواست کی. پیپلز پارٹی کے انکار کے سبب گزشتہ روز بلز ترمیمی ایجنڈے کا حصہ نہ بن سکے. آنے والے دنوں میں مستقل طور پر مشاورت کے عمل پہ اتفاق کیا ہے. اگر پاکستان میں مسلح گروہوں کی کارروائیاں ہیں اور اس پر کوئی تحفظات ہیں تو ہمیں ایران سے بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. ملک کی سیاسی صورتحال اور مسئلہ فلسطین پر تبادلہ خیال. میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا ملاقات میں مستقبل میں مشاورت پر اتفاق کیا. پاکستان میں دہشت گرد گروپوں کی کارروائی پر افغانستان اور ایران سے بات کرنا ہوگی. حافظ نعیم الرحمان نے کہا ملاقات میں ملکی اور بین الاقوامی معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوئی. فضل الرحمان سے مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا. مولانا فضل الرحمان نے حافظ نعیم الرحمان کو ملاقات کی دعوت دی تھی. جماعت اسلامی کے وفد کے اعزاز میں شائع بھی دیا. ہم ایران کے ساتھ ڈیل چاہتے ہیں. توقع ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہوں گے. مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ایران کے لیے بہت برا ہوگا. ایران کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو. کہا جیرالڈ فورڈ بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی طرف روانہ کر دیا. ڈیل نہ ہونے کی صورت میں بحری بیڑے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہمارا ایک بحری بیڑا پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں موجود ہے. اگر ضرورت پڑی تو بحری بیڑا استعمال کر سکتے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ہمارے پاس بہت بڑی فوج تیار ہے.